اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، انشاءاللہ العزیز آج کے اس جمعہ کے خطبے میں حدیث کے حوالے سے دعا پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں رمضان سے پہلے اور رمضان میں کیا کرنا چاہیے گا، سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ ہماری نیتوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، پھر توبے کی ضرورت ہے، پھر اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، چوتھی چیز جو آج انشاءاللہ العزیز گفتگو میں آئے گی وہ ہے دعا۔ پہلے آپ حدیث سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں اللہ طیب ہے اور وہ صرف پاک مالی قبول کرتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو دیا تھا۔ رسولوں کے لیے اس کا ارشاد ہے، اے رسولو پاک اور حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا بیان فرمایا جو طویل سفر کر کے ایک مقدس مقام پر پہنچتا ہے، وہ گرد میں دھول میں اٹا ہوا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کی حالت یہ ہے کہ اس کی غذا حرام، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور وہ حرام سے ہی پلا ہے، پس اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ حدیث صحیح مسلم الزکاة باب قبول الصدقہ من الکسب الطیب و تربیتها، اس باب میں اس حدیث کو امام مسلم لے کر آئے، اربعین نووی میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ مجھے اس وقت اس حدیث کے اس آخری ٹکڑے پر کچھ باتیں کرنی چاہتا ہوں میں، جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے ایک بات مجھے اور آپ کو سمجھائی ہے۔ عام طور پر رمضان سے ہم بہت ساری چیزوں کو متعلق کر رکھتے ہیں، جیسے توبہ رمضان میں کر لیں گے، تقویٰ روزوں سے جوڑا ہوا ہے، اسی طرح سے دعا کا بھی ایک خاص ہمارا ایک تصور ہے کہ بھئی رمضان میں ہم دعا کریں گے تو اللہ قبول کرے گا۔ بالکل اللہ قبول کرے گا، رمضان میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے گا، بلکہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے رکھی آپ کو پتا ہونا چاہیے گا کہ رمضان کے مسائل پر اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے درمیان میں یہ آیت لے کر آیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو یہ خاص تعلق ہے رمضان کا دعاؤں کے ساتھ میں، لیکن اس سے ذرا آگے اگر آپ بڑھ کر سوچیں، یا اس سے پہلے کا درجہ یہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم رمضان سے پہلے ہی اس عادت کو اپنے اندر ڈال لیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے توبہ کریں، بالکل کلین چٹ ہم رمضان شروع کریں، اول رمضان سے ہمارے لیے وہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ رمضان شروع ہوگا تب ہم دعائیں شروع کریں گے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، دعا کی اہمیت کے لیے انسان جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد ہی سے کرتا ہے۔ چونکہ اب ایک رحمت والا مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ سے ابھی سے دعا کریں کہ مالک تیاری تو ہم نے کر لی، ہم نے اپنی نیت کو درست کر لیا ہے، ہمارا ارادہ مصمم ہے، پکا ہے، لیکن مالک تیری توفیق اور تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم رمضان سے پہلے رمضان کے لیے دعا کریں کہ مالک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ کی برکتوں سے، اس کے فیوض و برکات سے ہم مستفید ہوں، اس مہینے کا کما حق کو ہم ادا کریں، اس کے لیے ہم ابھی سے دعا کریں۔ تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ آج جو ہے دعا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے گا، انسان کے اندر بہت ساری کمزوری، انسان کے اندر خطا ہے، نسیان ہے، بھول جاتا ہے، اس کا ارادہ مصمم نہیں ہوتا، ارادہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک تو خود گناہ کرتا رہتا ہے، یہ اس کے اندر ہے۔ دوسرا، اس کے باہر کی دنیا میں بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر اس سے گناہ کرواتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا
ازلی دائمی دشمن شیطان ہے. سب جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ سامنے آ کر حملہ نہیں کرتا نا. سامنے آ کر حملہ کرے تو ہم بچانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو. اس کا وار کیسے آئے گا، کس طرف سے آئے گا، پتہ نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا ہتھیار دیا. یہ وہ ہتھیار ہے جس سے تم اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے بچا سکتے ہو، اور اس ہتھیار کا نام دعا ہے. گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر تم غلطی ہو گئی، غلطی ہوگی، انسان، ہماری غلطی اللہ کے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ہے، یہ فلاں فلاں وقت میں ایسے ایسے حالات میں ٹرپ کر جائے گا، اس کا فیوز اڑ جائے گا، معلوم ہے اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بچنے کا راستہ بتایا، توبہ، وہ یو ٹرن ہے، ایگزٹ ہے تمہارے لیے. اسی طرح سے اب تمہیں حملہ کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اس کے لیے تمہارے پاس میں جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا کا ہتھیار ہے. آپ ذرا قرآن مجید دیکھیے گا. سب سے پہلے اول انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی رفیق حیات زوجہ محترمہ حضرت حوا، ان دونوں کی کہانی شروع ہوئی دعا سے. سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 32 ہے. اللہ ارشاد فرمائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس پہلی دعا میں آپ غور کر دیکھیں گے تو انسان کیا ہے اور رب کیا ہے، اس کا تجزیہ اس آیت میں آ گیا. انسان گناہ کر کے رب کا کچھ نقصان نہیں کر رہا بلکہ اپنا نقصان کر. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اس ظلم سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ رب تیری ذات ہے. اور تجھ سے دو چیزیں مطلوب ہیں، ایک مغفرت ہے، دوسری رحمت ہے. گناہوں پر مغفرت کا پردہ ڈال، اس کے بعد اپنی رحمت سے جنت میں بھیج. یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں. اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے. خسارہ کیا تھا اس وقت میں، آپ سوچئے گا. آدم علیہ السلام کا کوئی کاروبار تو نہیں تھا نا، کوئی گھر تو نہیں تھا، بڑی بلڈنگ بھائی نقصان ہو جائے گا. وہ تو جنت میں تھے، کیا نقصان ہوگا ان کا. کہتے ہیں کہ ہم خسارے میں رہ جائیں گے. خسارہ یہ کہ مالک اگر غلطی ہو گئی تو ہم تجھ سے دور ہو جائیں گے، تجھ سے ہمارا رشتہ کٹ جائے گا. یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے تعلق کا اس کا منقطع ہو جائے، کٹ جائے. یہ قرآن مجید سب سے پہلے اول انسان کی جب کہانی رکھتا ہے تو یہی رکھتا ہے کہ اس کا آغاز دعا سے ہوا ہے. بلکہ آپ ذرا آگے بڑھیے گا، قرآن مجید کھولیے گا، اللہ کی آخری کتاب کی پہلی سورت دعا ہے. پہلی سورت دعا ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے. وہ اس کا اسلوب دعائیہ ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے. تیسری بات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے اور بندے کے تعلق کو دو الفاظ سے بتاتا ہے. میرا اور میرے بندے کا تعلق کیسا ہوگا. ایک یعبدوننا، دوسرا یدعوننا. وہ ہماری عبادت کرتے ہیں اور وہ ہم سے ہی مانگتے ہیں. یہی تعلق ہے. منگتے اور داتا کا تعلق ہے، حاکم اور محکوم کا تعلق ہے، مالک اور فقیر کا تعلق ہے. یعبدوننا ویدعوننا، یہی تو اللہ کو مطلوب ہے، اور یہی میرا اور رب کا تعلق ہے. تو اس تعلق کی دوسری بنیاد یدعوننا، وہ ہمیں پکارتے ہیں، وہ ہم سے مانگتے ہیں. میں نے جو آیت سامنے رکھی آپ کے سامنے، اس میں بھی اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. اللہ صرف تمہاری پکار کو سنتا نہیں بلکہ جواب دیتا ہے. تمہیں چاہیے گا کہ تم اسی کو پکارو، وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے. آخر تمہیں بھی تو چاہیے کہ اس کی بات کو مانو. 50 60 سال ہو گئے تو اب تک مانگتے رہے، وہ دیتا رہا. کبھی یہ بھی سوچا کہ اس نے بھی تو کچھ کہا ہوگا مجھ سے، اس کی بھی تو کوئی ڈیمانڈ ہوگی، ہم نے اس کو کتنا پورا کیا. یہی تو اس آیت کا مطلب ہے. اب ذرا آگے دیکھیے گا، سورہ مومن ہے، آیت نمبر 60. اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. یہ عبادت ہے، حکم دیا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے.
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دعا اور عبادت کو ہم معنی میں استعمال کیا ہے. جہاں لفظ دعا آیا ہے وہاں آگے اسی کے لیے عبادت لفظ استعمال کیا ہے. دونوں کو مترادفات کے طور پر قرآن استعمال کیا ہے. اسی مفہوم کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دعا عین عبادت ہے. ترمذی کی روایت میں الفاظ ملتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز ہے عبادت کا، جان ہے، وہ اسپرٹ. دعا جو ہے وہ عبادت کی اسپرٹ ہے. دعا میں ایک طرف بندے کی عاجزی، محتاجی اور بندگی کا اظہار ہے، دوسری طرف مالک کی مالکیت کا، اس کا اقرار ہے مالک اگر ملے گا تو صرف اس در سے ملے گا، کسی دوسرے در سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، کوئی اور در میرے پاس میں ہے نہیں. اللہ کے لیے ابو بکر جیسے کئی ہو سکتے ہیں مگر ابو بکر کے لیے صرف ایک ہی رب ہے، وہ اسے چھوڑ کر اور کہاں جا سکتے ہیں. یہ ہے وہ دعا کا احساس جو قرآن مجید میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے. پھر دعا عقیدے کا جز ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ بگڑے گا اس سے. اگر ہم کسی اور سے دعا مانگتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ عقیدے میں کھوٹ ہے. سورہ یونس آیت نمبر 106 اللہ ارشاد فرما دے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. ظالموں سے انسان کسی بھی لمحے اللہ سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، اللہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، کہیں نہیں جا سکتا. آپ ہماری شروعات سے دیکھتے جائیے گا، شروعات سے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ملین کیڑے تھے، اس ایک کیڑے کو اس نے نام دیا حبیب اللہ، فلاں فلاں فلاں، ایک کیڑا تھا وہ. میں اس دنیا میں آنے سے پہلے میری ماں کے خواب میں بھی نہیں آتا تھا، لیکن میری ماں کے خواب میں بھی نہیں آیا، لیکن اس وقت رب کے پاس میری پوری فائل پڑی تھی، میری پوری فائل پڑی تھی. رب ہے ہمارا، تین تین پردوں کے اندر ناک بناتا ہے، آنکھ بناتا ہے، ماں کو پتا نہیں چلتا کہ اس نے کیسے بنا دیا. بچہ پیدا ہوا، ماں پوچھتی ہے بعد میں کس پر گیا، مجھ پر گیا، باپ پر گیا، ماما پہ گیا، دادا پہ گیا، نہیں معلوم اسے. ہم کیسے اپنے آپ کو رب سے مستغنی سمجھ سکتے ہیں؟ بچہ جب اسکول نہیں جاتا اسکول کٹ کرتا ہے، اور ماں باپ جب پوچھتے ہیں کہ بھئی اسکول گئے تھے لیٹ کیوں آئے تو بولتا ہے کہ وہ اسپیشل کلاسز تھے فلاں تھے، حالانکہ کھیل رہا تھا. وہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ کو پتا نہیں چلے گا، میں ماں باپ کو جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا، حالانکہ بچے کو یہ پتا نہیں کہ اس کا باپ اس سے بھی بڑے بڑے جھوٹ بول کے آیا ہے اس راستے سے، اسے معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے بول کر. رب تو ہماری اندر اور باہر سب کو جاننے والا ہے، کیسے اسے بچ سکتے ہیں ہم؟ اسے ہم کیسے بے نیاز رہ سکتے ہیں؟ کبھی بھی تعلق ہمارا اس دعا کا ٹوٹ ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعائیں قوموں کو ہلاکت سے بچا لیتی ہیں. صحیح ابن حبان کی حدیث ہے. دعا کرنے سے عاجز مت ہونا، کیونکہ دعا کرنے والا ہرگز ہلاک و برباد نہیں ہوتا. دعا سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. ترمذی کی روایت ہے دعا نفع دیتی ہے ان مصیبتوں میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہیں، لہذا اللہ کے بندو دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دعا نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. حدیث سنیے گا، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے. جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. انسان جب دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو گویا وہ پوری کائنات سے ہم آہنگ ہو گیا، پارٹ اینڈ پارسل آف دا یونیورس بن گیا. اس لیے کہ ساری یونیورس، ساری کائنات قرآن کہتا ہے، سورہ رحمان ہے آیت نمبر 29 ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی الشان. ہر چیز اس آسمان و زمین کی اسی سے سوال کر رہی ہے، چاہے فرشتے ہوں یا جن ہو، کوئی بھی ہو، ہر چیز اسی سے سوال کرتی ہے، اور ہر آن اس کی شان نئی شان ہے. میں دعا کرتا ہوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز دعا کر رہی ہے. تو گویا میں دعا کر کے میں نے اپنے آپ کو میجارٹی والے لوگوں میں جو ہے شمال کر لیا ہے. آپ ذرا پھر غور سے کیجئے گا، دعا تمام دوسری عبادتوں میں سے ایک ممتاز عبادت ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے.
اگر یہ آپ دکھاوے کے لیے کریں گے نا تو وہ آپ کے چہرے پر پھینک دی جائے گی. اگر آپ دنیا میں نام ہو جائے بھائی دکھاوا شہرت کے لیے نماز پڑھتے ہیں نماز ختم ہو جائے گی. لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے وہ اگر دنیا کے لیے بھی مانگیں گے نا تب بھی اللہ آپ کو دے گا. یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ صرف مجھ سے آخرت مانگو نہ, تم دنیا کے لیے ہی مانگو, دنیا ہی مجھ سے مانگو, وہ بھی عبادت ہے, وہ بھی اللہ کے نزدیک عبادت ہے. ایک بہت بڑا ممتاز فرق ہے جو تمام دوسری عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. دعا ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی رائے گاہ نہیں جاتی, بیکار نہیں جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت سلمان راوی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب حیا کا پیکر اور صاحب عزت و تکریم ہے. وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی لوٹا دے. یہ چیز علماء نے ایک بہت بڑا مسئلہ, ایک ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اس پہ بڑی بات ہے فقہ میں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے, بعض لوگوں نے کہا کرنا چاہیے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں میرا جو محدود مزاج ہے کرنا چاہیے گا. اس کی ایک بڑی پیاری توجہ علماء نے کی ہے, وہ یہ ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے رب کے سامنے تو رب اتنا باحیا ہے, اسے حیا آتی ہے, شرم آتی ہے کہ میرے سامنے کوئی ہاتھ اٹھائے اور میں خالی بھیج دوں. مجھے بات یاد آ گئی, حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی آئے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اللہ کا ایک بندہ, ایک رسول پیغمبر ہے, وہ اس کے سامنے بھائی آئے. بھائی کون ہے؟ یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے ان کو گڑھے میں ڈال دیا تھا, ان کو مارنے کی سازش کی تھی, جانی دشمن بنے ہوئے تھے. وہ بھائی سامنے آئے, اس حال میں آئے کہ غریب ہیں, غلہ لینے کے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم یہ صدقہ کریں, ہمارے پاس میں خریدنے کی قوت نہیں ہے, صدقہ کریں. بھائی ہے, وقت کا نبی ہے, دل امڑ آتا ہے, دل امڑ آتا ہے, کہتا ہے کہ آج سب معاف, سب معاف, آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کے اس بندے کی شان ہے. آپ ذرا سوچ کر دیکھیے اللہ کی شان کیا ہوگی جب بندہ اس کے سامنے جا کر کہتا ہے کہ مالک یہ وہ اعمال نہیں ہے جو تجھے مطلوب ہیں, یہ کھوٹے سکے مجھے معلوم ہے. مالک یہ تیرا کرم ہوگا اور تو اس کو قبول کر لے تو وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا. تو اسی لیے علماء نے کہا کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو کم از کم اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ان رحمتوں کو انسان کے جسم میں سب سے اشرف الاعضاء و چہرہ, اس پر من لیا کرو, اس پر من لیا کرو. اسی لیے اکثر لوگ جو دعاؤں کے بعد اپنا چہرہ, اپنے ہاتھ جو اپنے چہروں پر جو وہ من لیا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ, ترمذی کی حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جو بھی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو وہی عطا کرتا ہے یا اس کے مثل کوئی برائی تکلیف کو دور کر دیتا ہے جب تک وہ گناہ یا خطا رحمی کی دعا نہیں کرتا. یہ سن کر لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی بہت زیادہ دینے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے. مانگو جتنا مانگتے ہو, جو چاہتے ہو مانگو. ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے, اس میں یہ الفاظ اضافہ ہے کہ اس میں اضافہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو آخرت کے لیے توشہ بنا کر ذخیرہ کر لیتا ہے. یا تو وہی دعا دے دیتا ہے, جو مانگتا ہے وہی دے دیتا ہے, یا اس کے مثل کوئی برائی کو دور کر دیتا ہے, یا پھر اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا کر اللہ تعالیٰ رکھ لیتا ہے. یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ دعا انسان کی کبھی بھی رائے گاہ بیکار نہیں جاتی ہے. عبادتیں بہت ساری ہیں, دعا بھی ایک عبادت ہے, اس میں ایک فرق ہے. ہر عبادت کا ایک وقت مقرر ہے. روزہ ہے وہ رمضان میں رکھیں گے, نماز ہے اس کا ایک وقت ہے, حج ہے اس کا ایک وقت ہے. دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی وقت نہیں ہے. ہر عبادت کا ایک طریقہ مقرر ہے. نماز پڑھنی ہے آپ کو وہی پڑھنی ہے, ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے رسول نے کر کے دکھایا ہے. مگر دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ وضو ضرورت ہے, نہ قبلہ رو ہونا ضرورت ہے, نہ عربی میں پڑھنا ضرورت ہے, نہ دن کا کوئی وقت کا تعین ہے, کچھ نہیں ہے. وقت آپ طے کریں گے, جگہ آپ طے کریں گے, کیا بات کرنا ہے آپ طے کریں گے, کب بولنا ہے یہ آپ طے کریں گے. رب سنے گا, رب سنے گا. یہ بہت بڑا فرق ہے دعا میں. تم طے کرو تم کو کیا مانگنا ہے. یا اللہ میری گائے کا دودھ نہیں ہے, مانگو. یا اللہ میرے جوتے کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. حدیث
तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत अनस रावी हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक को अपनी हाजत में रब से मांगनी चाहिए, यहां तक कि जूते का तस्मा भी अगर टूट जाए ना तो वो भी उससे मांगो, वो भी उससे मांगो। हालांकि जूते का तस्मा, उसकी कीमत क्या होगी, उसकी कीमत क्या होगी? कोई कीमत नहीं, एक बेकीमत चीज, बेवकूफ चीज, मगर उसको भी मांगना है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो अपने रब से मांगा करो। दुआ बेहतरीन हदिया है, तोहफा है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी अपने सहाबा से बड़े खुश होते ना तो उनको दुआ देते, उनको दुआ देते। जंग अहज़ाब का मौका था, बड़ी तंगी का जमाना था, तकलीफ थी राशन की। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कई सारे ऊंट, अशिया है वो खाने पीने की चीजों से भरकर लदे फदे अल्लाह की राह में दे दिए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए कि फौरन अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिया और दुआ की, ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राजी, तू भी राजी हो जा। खुशी का इजहार कर रहे थे अल्लाह के रसूल। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज उम्रे के लिए निकले गालिबन, तो फरमाया भाई मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना। उम्मत को तालीम दी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकता है वो दुआ का तोहफा है, वो दुआ का तोहफा है। तो दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि एक बहुत बड़ा एक तोहफा है एक दूसरे मुसलमान के लिए। जरा और आगे आप गौर कीजिएगा, हमारी जो सारी इबादत है वो क्या है? असल में दुआ ही है। नमाज है, सलात का एक माना दुआ है, सलात का माना दुआ है। आप सलात वजू करने से पहले से लेकर सलाम फेरने तक आप डालिए, उसके अंदर है क्या? है क्या उसके अंदर? सारी की सारी दुआएं हैं। वजू से पहले, वजू के बाद, नमाज से पहले, नमाज के बाद, नमाज में हर चीज दुआ है ना। हज क्या है? आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पी रहे हैं, खड़े हुए हैं, बैठे हुए, तलबिया कह रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। रोजा क्या चीज है? रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ बंदा लो लगाए हुए है, हर वक्त जबान पर कलीमा है, कुरान पढ़ रहा है, कुरान सुन रहा है, क्या ये दुआ है? सारी इबादत अगर आप गौर कर देखेंगे तो पता चलेगा कि उसकी असल चीज है वो दुआएं ही दुआएं। हजरात मोहतरम, तारीख अगर आप देखेंगे दुआओं के असरात भरे पड़े हैं। दुआओं का असर क्या हो? यकीन और दुआ दो ऐसी चीजें हैं जो बज़ाहिर इंसान को नजर नहीं आती, बल्कि लेकिन होता यह है कि दोनों चीजें तारीखों को बदल कर रख देती है, तारीखों को बदल कर रख दिया। जरा कुरान खोलिएगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया दुआ करते हैं एक ऐसी वादी में खड़कर जहां पे ना तो पानी है ना तो दाना उगता है, कुछ नहीं है, सहरा है, रेगिस्तान है, लकदक रेत ही रेत, जहां तक निगाह जाए। बंदे ने दुआ की है, तारीख बदल गई, तारीख बदल गई। आज वहां वो घर है जहां सारे दुनिया के लोग मुश्ताक रहते हैं, वहां जाना चाहिए मुझे, वहां मरना चाहिए मुझे। दुआ है ना। उनकी दुआ थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उनकी दुआ थी कि मैं और आप उस उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए। हम आमतौर पर यह कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दुआ का मजहर है ना, मैं और आप भी उनकी दुआ का मजहर है। उन्हीं की दुआ थी कि अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया उठा तो, उन्हीं की दुआ का मजहर मैं और आप है। जरा आप आगे आइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से निकले हैं भागकर, वहां से अपने गांव को छोड़कर, भूख प्यास, जाना कहां है पता नहीं है। बंदा दरख्त के साए में बैठकर दुआ करता है, मालिक मैं फकीर आदमी हूं, मैं फकीर हूं, मैं तुझसे क्या, जो भी देगा मैं उसका मोहताज हूं। बड़ा प्यारा अंदाज है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। जरूरत तो खाने की हो रही थी उस वक्त, शायद भूख लगी होगी, मांगना तो खाना था, लेकिन नबी की दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत अलैया मिन खैरिन फकीर, मालिक तू जो भी देगा ना वो खैर होगा, मैं फकीर आदमी हूं। रब ने रिज़्क़ हसना के सोते उबल पड़े उस वक्त में, रिज़्क़ हसना मिला, घर मिला, नौकरी मिली, सब कुछ तो दिया रब ने, सब कुछ तो दिया। जरा और आगे आइए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का असर देखिएगा। बनी इसराइल सहराए सीना में कई साल तक बगैर मेहनत किए मन्नो सलवा खा रहे, बटेरो तीतर खा रहे, मीठी चीजें खा रहे, पानी निकल के उबल आ रहा है। यह तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था ना। तारीख में अगर आप पलट कर देखते जाएंगे तो पता नहीं कितने सारे वाकयात आपको मिल जाएंगे। सीरत नबूवी दुआओं के आईने में हजरत मौलाना अली मियां की किताब है, अली रहमा, छोटी सी किताब है, पढ़कर देखिएगा। अल्लाह के रसूल की दुआएं कैसी सीना चीर कर रख दिया है अल्लाह के सामने।
طائف کے میدان میں، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، عرفات میں وہ جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، بدر میں جو دعا کی ہے، جبرائیل کو آ کر کھڑا کر دیا ہے، اس دعا کے اندر اتنی قوت تھی. خندق میں دعا کی ہے، سارا عرب امن کرایا تھا، صرف وہ دعا کا تو اثر تھا. مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، مسلمان لڑے نہیں وہ جنگ، مسلمانوں نے جنگ احزاب، جنگ خندق میں لڑی نہیں، کوئی لڑائی ہوئی نہیں وہاں پہ، لیکن دشمن گیا خالی ہاتھ، دشمن گیا خالی ہاتھ. یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے قرآن رکھتا ہے کہ ان دعاؤں میں بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں. صرف یقین کی وہ کمزوری ہے. ضمنی طور پر علماء نے بہت سارے اثرات، بہت سارے آداب لکھے ہیں دعاؤں کے، کہ پہلے آدمی کو اللہ کی حمد ثنا کرنی چاہیے، پھر درود پڑھنا چاہیے، پھر یقین کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے. دعا میں وہ ڈلمل نہیں ہونا چاہیے، اے اللہ اگر تو چاہے تو دے، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. بالکل یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ، حزم کے ساتھ دعا کرنا، مالک مجھے ضرورت ہے، مجھے چاہیے گا اور تو ہی دے سکتا. اس یقین کے ساتھ آدمی کو دعا کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر استغفار کرنا چاہیے، ندامت کے آنسو بہانا چاہیے، پہلے اپنے لیے دعا کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. سارے آداب آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو قرآن مجید نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعاؤں میں آداب سکھائے ہیں. اب آئیے گا وہ لوگ جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، یہ اس کا تعلق اس حدیث سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا یا بد دعا، ایک حدیث میں بد دعا کا لفظ ہے، ایک حدیث میں دعا کا لفظ ہے. باپ کی بد دعا یا دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، نمازی کی دعا، حج و عمرہ کرنے والے کی دعا، روزے دار کی دعا، بیمار کی دعا، مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں مانگی گئی دعا، یہ ساری دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اس میں سے ایک شخص کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، اس میں سے ایک مسافر ہے. اور جو حدیث میں نے رکھی نا، اس میں اسی مسافر کا ذکر ہے، مگر بات بالکل الٹی رکھی ہے اللہ کے رسول نے. مسافر ہے، ظاہر بات ہے آدمی گھر بار سے دور ہوتا ہے تو رقت آ ہی جاتی ہے، گھر یاد آتا، آنکھوں میں ذرا آنسو آ ہی جاتے ہیں، اسے رقت آتی ہے. مسافر ہے اور فرماتے ہیں اللہ ایک مقدس مقام پر کھڑا ہوا ہے، بال پراگندہ. ایک حدیث میں اللہ فرماتے ہیں میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بال پراگندہ ہیں، جن کے کپڑے دھول میں اٹے ہوئے ہیں، لوگ ان کو اپنے گھروں کے قریب کھڑانا پسند نہیں کرتے، دور کر دیتے ہیں. مگر اللہ کے نزدیک ان کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو پورا کرنے پر اتر آئے. وہ صفت بھی اس بندے کے اندر ہے، بال پراگندہ ہے، کپڑے دھول میں اٹے ہوئے ہیں، وہ صفت بھی اس کے اندر ہے. ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دعا کر رہا ہے. دعا کی قبولیت کا یہ بھی ایک انداز ہے، یا ربی کہہ رہا ہے. قرآن کی ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوئی ہیں، ساری چیزیں ہیں، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخر اس کی دعا قبول کیسے ہوگی بھائی؟ اس لیے کہ اس کا کھانا پینا، اس کا لباس حرام کا، اللہ بچائے رکھے اسے. ذرا غور کیجئے گا، ہمارا تقویٰ کو ناپنے کا انداز عبادات سے ہے. ہمارا تقویٰ کو ناپنے کا انداز عبادات، اس کی اتنی لمبی نمازیں، اتنی لمبی داڑھی، اتنے زیادہ نوافل، اتنے زیادہ حج، اتنے زیادہ عمرے. اللہ کے رسول نے اس حدیث میں تقویٰ کو جوڑا ہے کمائی سے جوڑا ہے. کبھی تصور آیا ہمارا؟ معاملات سے جوڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں. یہ معاملات اور کمائی ہے جو تمہارے تقویٰ کا معیار وہ فکس کریں گی. اگر وہاں کھوٹ ہے تو تمہاری دعائیں جو ہے وہ قبول بھی نہیں ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ہمارے حضرات محترم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے دار کی منہ سے جو بو نکلتی ہے بھوک کی وجہ سے، وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جس اللہ کو میرے اور آپ کے منہ سے نکلنے والی بو مشک سے زیادہ عزیز ہے، تو ہماری زبان سے نکلنے والی دعا کو کیسے رد کرے گا؟ سوچنا چاہیے نا، وہ یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے نا. رب سنے گا ضرور، وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا. وہ بیٹھا ہوا ہے، 1 ونڈو سروس ہے بھائی، وہ 1 ونڈو سروس ہے. سب کو مانگنا اسی کو مانگنا ہے، سب اسی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، سب اسی لائن میں. حضرت ابراہیم، حضرت زکریا اٹھا لیجئے، حضرت یحییٰ، جو بھی نبی آپ اٹھا لیجئے گا، سب اسی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں جس لائن پر مجھے اور آپ کو کھڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا ذکر کیوں کیا قرآن میں؟ ویلیوم بڑھانے کے لیے، قصہ سنانے کے لیے، نیند لانے کے لیے نہیں. بتایا کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں لیکن پھر بھی لائن میں کھڑ کے مانگتے مجھ سے.
اور جو آدمی لائن میں کھڑتا نا، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مجھے بھی تجربہ ہے، مثلا ابھی اسکول ایڈمیشن کا زمانہ ہے، کبھی آپ لائن میں خیر یہاں تو ہمارے یہاں شاید کم ہوگا، مدراس میں لوگ رات کو 4 بجے جا کے بیٹھ جاتے ہو وہ اپلیکیشن لینے کے لیے، لائن میں کھڑا ہوا آدمی، اور بندے کو سخت پیشاب زور سے بھی آ گیا نا تو چھوڑ کے جاتا نہیں، گیا بولے تو جگہ چل جاتی، وہیں کھڑے رہتا۔ اچھا جو آدمی کاؤنٹر کے اس طرف اندر بیٹھا ہوا نا، آرام سے چائے پیتا بیٹھے رہے گا، اسے کوئی فکر نہیں، کوئی جلدی نہیں۔ باہر والا بڑا مجبور ہے، جگہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا، سب اسی لائن میں کھڑے۔ قرآن نے بتایا اس کو، قرآن نے بتایا اس کو۔ تو آدمی کو اگر ملے گا تو اسی در سے ملے گا اور اس یقین کے ساتھ جو اسے آنا چاہیے گا۔ میں خاص رمضان کے حوالے سے 2-3 باتیں رکھ کر بات ختم کر لوں گا۔ میں ایک تو میں نے کہا کہ مشق سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے، تو ہماری دعاؤں کو بھی انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ دوسرا، اللہ کے رسول نے فرمایا کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کن اوقات میں قبول ہوتی ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں وہ اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب کوشش کرتے ہیں الحمدللہ اللہ قبول کرے اسے کہ ہمارا وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادتوں میں وہ ہو، تو اس ایسے اوقات میں جو ہے مجھے اور آپ کو چاہیے گا کہ ہم دعا کریں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بڑا قریب ہوتا ہے۔ الحمدللہ رمضان میں سجدے ہم کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں، بڑا اچھا موقع ہے، ہم دعا کریں، اللہ سے مانگیں جو بھی ہماری ضروریات ہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ اور دعا سے خاص وہ اس کی ایک وہ بہت اٹیچمنٹ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ سارے مواقع جو دعا کی قبولیت کے وہ سارے کے سارے رمضان میں اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اللہ سے نے فرمایا رات میں ایک ایسا پہر ہے جس میں بندہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ سحری کا وقت ہے، تھوڑی دیر پہلے اٹھیں، تہجد پڑھتے ہیں، پڑھیں، اللہ سے مانگیں اس وقت میں، یہ بھی ایک راستہ ہے۔ فرض نمازوں کی بعد میں کی جانے والی دعا جو ہے وہ بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ سے نے فرمایا لیلۃ القدر کا ذکر کیا، وہ تو دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اس ایک رات کی عبادت پتہ نہیں 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ کتنا بڑا انعام رب مجھ سے اور آپ سے کر رہا ہے، اس رات کو بھی ہم ایسے ہی گزار دیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی دعا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے، اس شخص پر وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہیں لیا۔ یہ تو سارے راستے ہیں، سارے راستے ہیں جو قرآن مجید مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی شب قدر میں، رمضان میں خاص پر اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، دعا سکھائی۔ اس دعا کو جو انسان جو ہے بار بار پڑھتے رہنا چاہیے گا۔ اگر آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں بہت سارے مسائل، میں صرف 2 مسئلوں کا ذکر کر بات ختم کر لیتا ہوں۔ ایک، شیطان کا ایک بڑا حملہ ہم پر یہ ہوا ہے کہ اللہ گنہگاروں کی دعا قبول نہیں کرتا اور نیک لوگوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ گنہگاروں کی دعا قبول نہیں کرتا اور نیک لوگوں کی دعا رد نہیں، ریجیکٹ نہیں کرتا۔ دونوں غلط، دونوں غلط۔ وہ غلط اس لیے کہ آپ دیکھیے گا شیطان وہ اللہ کا وہ فرمان بندہ تو ہے نہیں نا، وہ سب سے نافرمان انسان، اور دعا بھی ایسی کوئی جنت کی حصول کی دعا نہیں کر رہا ہے، وہ لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کی دعا کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس سے بڑا گنہگار کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی مثال کوئی اور چاہیے آپ؟ بھائی اللہ بیٹھا ہی گنہگاروں کے لیے ہے، ڈاکٹر کھولتا ہے بیماروں کے لیے، صحت مند لوگوں کی اسے کوئی فکر نہیں، صحت مند لوگوں کی اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے بیماروں کے لیے، رب بیٹھا ہوا ہے گنہگاروں کے لیے، بھائی آؤ میں تمہیں معاف کروں۔ اللہ doesn't call the qualified but he qualifies the called۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ نیک پارسا بن کر میرے پاس آؤ، اللہ یہ کہتا ہے کہ گنہگاروں میرے پاس آؤ، میں تمہیں نیک پارسا بنا دوں گا۔ بڑا فرق ہے نا اس میں۔ اچھا نیک لوگوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، اللہ نے فرمایا اے نوح اس طرح کی دعا مت کرنا، رد کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حدیث رکھی آپ کے سامنے، میں نے 3 دعائیں کی امت کے لیے، 1 دعا 2 دعائیں قبول ہوئی، 1 دعا رد کر دی گئی نا، وہ حدیث میں نے رکھی آپ کے سامنے۔ تو یہ شیطان کے واہم ہے، شیطان اس طرح سے بہکا کر جو ہے مجھے اور آپ کو رب سے دور کرنا چاہتا ہے، یا اس کا ایک ایکسٹریم حملہ ہے۔ وہ حملہ ہے کہ بھئی کچھ بھی مت تیاری کرو، بس اللہ سے دعا کرتے رہو، ہو جائے گا سب کچھ۔ ایسے بھی نہیں ہوگا نا،
ایسے بھی نہیں ہوگا میں نے جو مثالیں دی بدر کی دی میں نے خندق کی دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری تیاری کر کے اللہ کے سامنے آئے ہیں نا فوج کو لا کر کھڑا کر دیا پھر دعا کی ہے اللہ اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تیاری کریں ہاں توکل اللہ پر ہونا چاہیے گا حضرات محترم یہ کچھ باتیں تھیں جو دعا کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اصل میں بھکاری اسی در پر جاتا ہے جس در سے اسے ملنے کی توقع ہوتی ہے بھکاری اسی در پر جاتا ہے جس در پر اسے جہاں پیسہ ملتا ہے وہیں جاتے ہیں نا جس گھر میں 2 ہفتے گئے پیسے نہیں دیے تو وہ گھر کو نہیں جاتے وہ لوگ فقیرہ آپ دیکھتے ہوں گے نا وہ دوسرے گھر کو چلے جاتے ہیں اگر میں اور آپ اللہ کے در پر بھکاری بن کر نہیں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نہیں دے گا ہم دوسری جگہ لیتے ہیں اور یہ توحید کے منافی بات ہے وہی گھر کا بھکاری بننا چاہیے گا اور دوسرا بہت بڑا فرق دنیا کے گھروں پر جا کر آپ دستک دیں گے نا گھر کا مالک آپ کو کچھ پیسہ دے گا آپ اسے دعا دیں گے اللہ آپ کو اچھا رکھے لیکن میرے اور آپ کے رب کا در ایسا ہے جہاں آپ ایک مرتبہ کھٹکھٹائیں گے نا تو وہاں خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹ آتا وہ دیتا بھی ہے اور یہ کہتا بھی ہے کہ منگتے کا بھلا ہو اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات